میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کینیڈین وزیر اعظم کا سمندروں کے تحفظ کے منصوبے میں توسیع کا اعلان۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ حکومت سمندروں کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبے میں توسیع کا مقصد ماحولیاتی اور حفاظتی کوششوں کو مزید علاقوں تک پھیلانا ہے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں شدید گرمی کے بعد طوفانی بگولوں کا خطرہ۔ طوفان سے ونڈسر اور اطراف کے علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید موسمی حالات کے سبب بجلی کی بندش کا امکان ہے۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا بڑا فیصلہ۔ ٹورنٹو اور اوٹاوا کے میئرز کو بااختیار بنایا جائے گا۔ میئرز کونسل کی حمایت حاصل کیے بغیر اہم بجٹ کے فیصلے کر سکیں گے۔ ایران کی سربراہی میں سے فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ شام میں جاری تشدد میں کمی پر زور دیا گیا۔ برطانیہ میں شدید گرمی کے باعث لندن جلنے لگا۔ ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد سیلاب کا امکان۔ وارننگ جاری۔ یورپ میں سورج سوا نیزے پر تباہی مچ گئی۔ مغرب کو روسی اناج پر سے پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرینی اناج کی برآمدات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ شام کا یوکرین سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سمندروں کی حفاظت اور دنیا کی طویل ترین قومی ساحلی پٹی پر کوسٹ گارڈ کی سہولیات کو فروغ دینے کے لیے $3.5 بلین کے منصوبے کی نئی تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سمندروں کے تحفظ کے منصوبے میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ لبرل حکومت نے 9 سالوں میں $2 بلین کا اضافہ کر کے $1.5 بلین پہلے ہی سمندر کے تحفظ کے لیے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سمندروں کی حفاظت اور دنیا کی طویل ترین قومی ساحلی پٹی پر کوسٹ گارڈ کی سہولیات کو فروغ دینے کے لیے وفاقی حکومت کے $3.5 بلین کے منصوبے کی نئی تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ اپنے حالیہ بجٹ میں حکومت نے سمندر کے تحفظ کے لیے پہلے سے رکھے گئے $1.5 بلین میں 9 سالوں میں $2 بلین کا اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بوون آئی لینڈ BC میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ حکومت نے اب سمندروں کے تحفظ کے منصوبے کا ایک توسیعی ورژن شروع کیا ہے۔ پروگرام کے ذریعے پہلے سے مالی امداد فراہم کرنے والے اقدامات میں برٹش کولمبیا اور نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور میں 6 کوسٹ گارڈ اسٹیشنز کا افتتاح، BC میں ایک مقامی زیر قیادت کوسٹ گارڈ کے معاون کا قیام، ساحلی آبی رہائش گاہوں کی بحالی اور سینکڑوں ترک شدہ کشتیوں کو ہٹانا اور ٹھکانے لگانا شامل ہے۔ اس نے خطرے سے دوچار سمندری مخلوق کے تحفظ کے لیے کوششوں کو بھی مالی امداد فراہم کی ہے، جن میں جنوبی رہائشی کلر ویل اور شمالی بحر اوقیانوس کی رائٹ ویل بھی شامل ہے۔ نئی رقم کا مقصد ایسی ماحولیاتی اور حفاظتی کوششوں کو مزید علاقوں تک پھیلانا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ تازہ ترین منصوبوں کا مقصد سمندروں اور ساحلوں کو صحت مند رکھنا، مفاہمت کو آگے بڑھانا اور ایک صاف ستھرا مستقبل بنانا تھا۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں شدید گرمی کے بعد طوفانی بگولوں کا خطرہ۔ طوفان سے ونڈسر اور اطراف کے علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید موسمی حالات کے سبب بجلی کی بندش کا امکان ہے۔ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں شدید گرمی کے بعد شدید طوفان اور بگولوں کا خطرہ ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی انٹیریو اور کیوبیک میں موسم سے آگاہ رہیں، کیونکہ شدید طوفان کے خطرے میں ہوا کے جھونکے، بڑے اولے، موسلادھار بارش اور یہاں تک کہ بگولوں سے نقصان پہنچنے کا امکان شامل ہے۔ ونڈسر، ٹورنٹو اور کارنوال سمیت جنوبی انٹیریو کے ایک حصے میں گرمی کی وارننگ ابھی بھی برقرار ہے۔ شدید گرمی بدھ کے روز تک برقرار رہے گی۔ صوبے کے جنوبی علاقوں میں دن بھر گرمی اور ماحولیاتی عدم استحکام پیدا ہوگا، جبکہ شمالی انٹیریو میں صبح تک طوفان بدستور گڑگڑاتا ہوا نظر آئے گا۔
ونڈسر کی طرف جنوب کے علاقوں میں طوفان کا زیادہ امکان ہے۔ طوفانی خطرے کے علاوہ یہ طوفان بڑے اولے، تیز بارش اور ایک سمت میں چلنے والے ہوا نقصان پہنچانے کا خطرہ پیدا کریں گے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق شدید موسمی حالات کے سبب بجلی کی بندش کا بھی امکان ہے۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کونسلرز کو کمزور کرتے ہوئے ٹورنٹو آٹاوا کے میئرز کو بااختیار بنائیں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کونسلرز کو کمزور کرتے ہوئے ٹورنٹو آٹاوا کے میئرز کو بااختیار بنائیں گے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک حکومتی ذریعے نے رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ پریمیئر ڈگ فورڈ ٹورنٹو اور اوٹاوا کے میئرز کو امریکی طرز کے وسیع تر اختیارات کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ اہم معاملات پر سٹی کونسلرز کے اثر کو کم کرتے ہیں۔ ایک ذریعے نے فورڈ کے منصوبوں کی تصدیق کی، لیکن یہ برقرار رکھتا ہے کہ کابینہ میں کچھ نہیں گیا ہے اور منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میئر کے اختیارات میں اضافہ صرف آٹاوا اور ٹورنٹو کے میئرز کو دیا جائے گا اور انہیں چند ہفتوں میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو متعلقہ میئر کونسل کی حمایت حاصل کیے بغیر اہم بجٹ کے فیصلے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ایران کی سربراہی میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور شامی پناہ گزینوں کی اپنے گھروں میں واپسی کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایران کی سربراہی میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور شامی پناہ گزینوں کی اپنے گھروں میں واپسی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تہران میں ہونے والے اجلاس میں ایران، ترکی اور روس کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور شامی پناہ گزینوں کی اپنے گھروں میں واپسی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دورے کے دوران روسی صدر پیوتن اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خصوصی ملاقات کی۔ صدر پیوتن کی ترک صدر طیب ایردوان سے ہونے والی ملاقات کے دوران یوکرین کی بحیرہ اسود سے اناج کی برآمدات اور شمالی شام میں تنازع بھی زیر غور آیا۔ ایران، ترکی اور روس کے صدور کے درمیان ایک اور ملاقات میں شام میں جاری تشدد میں کمی پر زور دیا گیا۔ یورپ میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ اسپین اور پرتگال میں گرمی سے ہلاک افراد کی تعداد 1700 سے بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یورپ میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ اسپین اور پرتگال میں گرمی سے ہلاک افراد کی تعداد 1700 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے وارننگ جاری کی ہے کہ شدید گرمی پڑنے کے بعد اب انگلینڈ کے کچھ حصوں میں اچانک سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے سیلاب کی وارننگ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بدھ کو شدید بارش کے بعد انگلینڈ میں سیلاب آ سکتا ہے اور یہ صورتحال 5 روز تک برقرار رہ سکتی ہے۔ برطانیہ میں گرمی کے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ درجہ حرارت نے 40 ڈگری کی حد کو عبور کر لیا۔ انگلینڈ کی ایسیکس کاؤنٹی میں جنگل کی آگ رہائشی علاقوں تک پہنچ گئی۔ برطانیہ میں تاریخ ساز گرمی کی لہر سے ایک ہی دن گرمی کے کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ جگہ جگہ آگ لگنے کے واقعات کے سبب فائر بریگیڈ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ لندن میں بھی متعدد مقامات پر آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ میئر آف لندن صادق خان نے باہر باربیکیو نہ کرنے، سگریٹ اور بوتل گھاس پر نہ پھینکنے کی اپیل کر دی۔ سرے کاؤنٹی میں 39.1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو 2019 کے 38.7 ڈگری کے بعد سب سے زیادہ گرمی تھی۔ کچھ دیر بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر 40.2 سینٹی گریڈ گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ شدید گرمی کے باعث انگلینڈ کے متعدد علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہوئے۔ ایسیکس کاؤنٹی میں جنگل کی آگ رہائشی علاقوں تک پہنچ گئی اور متعدد گھر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ گریٹر لندن میں بھی متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ برطانوی دارالحکومت سے 30 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن میں کئی رہائشی عمارتیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ لندن کے میئر صادق خان نے شہریوں سے آگ کی اطلاع فوری طور پر دینے کی اپیل کر دی۔ یورپ میں بھی گرمی کی لہر برقرار ہے اور آگ لگنے کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے مضافات میں جنگل کی آگ پھیلنے سے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اسپین میں بھی جنگل کی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ یوکرین میں روسی بمباری کے باعث گندم کے کھیتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ مغرب کو روسی اناج پر سے پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ روسی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی اناج کی برآمدات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ مغرب کو روسی اناج پر سے پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ روسی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی اناج کی برآمدات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے روسی اناج کی برآمدات سے بھی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ دوسری جانب
شام نے یوکرین سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام اپنے قریبی اتحادی روس کی حمایت میں یوکرین کے ساتھ تعلقات منقطع کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شام نے یوکرین سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ یوکرین کے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے جواب میں کیا ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ شام نے یوکرین کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ باہمی تعاون کے اصول کے مطابق اور یوکرین حکومت کے فیصلے کے جواب میں کیا ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین نے گزشتہ ماہ روسی حمایت یافتہ ریجنز کے خود مختاری تسلیم کرنے پر شام سے تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔